ہوا یہ کہ اما خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، پہلی ملاقات ہے نکاح کے بعد، خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال لا کر کے جمع دیا، اتنا مال جمع، سونے چاندی کی تھپیاں، حضور ادھر کھڑے تھے، یہ ادھر کھڑی تھی، اتنا مال رکھ دیا کہ مال کی دیوار بن گئی، نہ ان کو حضور نظر آتے تھے نہ بظاہر ان کو۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کا سر اقدس، بظاہر کہہ رہا ہوں ورنہ ان کی نگاہ میں تو سب کچھ، ہاں بظاہر کی بات ہو رہی، تو وہ دیوار بن گیا مال، اتنا مال، اور سب لا کے کہا آج سے میں آپ کی کنیز ہوں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، کسی کو نہیں معلوم ہے یہ نبی ہیں، اللہ اکبر، 25 سال کی عمر ابھی، تو یہ سب مال میں آپ کی کنیز، مال آپ جہاں چاہے خرچہ کریں۔ اب حضور تو پھر خرچے کی بات ہے، میرے امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خرچہ حضور خود جو کماتے تھے وہ بھی کر دیتے تھے غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اما خدیجہ کا مال بھی۔ اور جب اسلام آیا، اعلان نبوت کیا، تو پیسوں کی اور ضرورت تھی، مال کی اور ضرورت، بہت مال لٹایا خدیجہ۔ آخری وقت میں کیا وہ پتہ ہے، جس دن وصال ہونا تھا، دنیا سے جانے والی تھی، رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ تھی، خدیجہ کے گھر میں حالت یہ تھی کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، اور اتنا دے دیا دین کی راہ میں، اتنا لٹا دیا، ہر بندہ دین کا کام کرتے کرتے مالدار ہو جاتا۔ یہ کیسی خاتون تھی جو دین پہ لٹاتے لٹاتے یہ وقت آ گیا کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا گھر میں، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اب غور کرنا اس پوزیشن میں، آج بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، رشتے نہیں آتے تو ہم مرتد ہو رہے ہیں، غربت ہے ہم مرتد ہو رہے ہیں۔ ارے خدیجۃ الکبریٰ نے کیا پیش کیا وہ دیکھو، کیا رشتے اور غربت کی بات کرتے ہو۔ اگر رشتے نہیں آتے تو بغیر شوہر کے رابعہ بصری کی طرح زندگی گزار لو، اور اگر غربت ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی یاد کرو۔ 3 دن سے چولہا نہیں جلا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، صاحب فراش ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ بچپن کی سہیلی آتی ہے، مکے کے گنڈوں نے اس کو ورگلا کے بھیجا تھا، مکے کے گنڈوں نے اس کو ورگلا کے بھیجا تھا، جاؤ خدیجہ کے پاس جاؤ۔ بچپن کی سہیلی آئی، پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والی خاتون، میرے رسول کی زوجہ، سیدہ کی امی، حسنین پاک کی نانی، علی مرتضیٰ کی ساس، اللہ اکبر، بیمار ہے، بچپن کی سہیلی خدیجہ، میری بہن، میں تجھ سے بچپنے سے کتنا پیار کرتی ہوں، تو جانتی۔ کہا آج تیرے پاس ایک بات کرائیں، تو جانتی ہے میں نے تیرے خاندان میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے بہن، جو چہرے پہ حالت ہوتی تھی مرنے والوں کی وہی تیرے چہرے کی حالت ہے، جو پوزیشن بیماری میں ہوتی تھی تیرے خاندان والوں کی وہی، اس کا مطلب اب تو زیادہ دن نہ جیے گی۔ خدیجہ نے کہا میں بھی جان رہی ہوں کہ اب میں نے بہت دن کیا، میں نے چند لمحے ہی جینا ہے، بس میری زندگی ختم ہے، مجھے پتا ہے۔ کہا کہ پتا ہے تجھے مکے میں کیا بات ہو رہی ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار، قریش، مالدار لوگ بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا، بہت مدد کی، جب اس کا انتقال ہوگا ہم کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اس کے جنازے کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی کاندھا نہیں دے گا، کوئی میت میں نہیں جائے گا۔ خدیجہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دیکھ تو غریب ہو گئی، تیرے گھر میں کھانا نہیں، تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، تو نے محمد عربی پہ سب لٹا دیا، آج تیری پوزیشن یہ ہے کہ تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور پھر مکے کے سردار کہتے ہیں وہ تیری جنازے میں نہیں آئیں گے، تجھے کاندھا نہیں دیں گے۔ سوچ اکیلے محمد عربی تیرا جنازہ اٹھائیں گے، کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ میری بہن میں نے یہ سنا تو مجھ سے سنا نہ گیا، میں چپکے سے آ گئی، اے خدیجہ
چپکے سے میرے کان میں کہہ دے کہ تو نے محمد کا کلمہ جو نادانی سے پڑھا تھا وہ کلمہ تو چھوڑ رہی ہے. میں جا کر کے تمام سرداروں کو بتا دوں گی کہ خدیجہ نے اسلام چھوڑ دیا, محمد عربی کو چھوڑ دیا. پھر تیرا جنازہ پوری شان و شوکت کے ساتھ, جیسے عرب کے سرداروں کا جنازہ اٹھتا ہے, پورے کر و فر کے ساتھ, پورے عظمت و وقار کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھے گا, اور لوگ دیکھیں گے کہ ملکۃ العرب کا جنازہ کس شان سے اٹھ رہا ہے. کیا لالچ دی سیدہ خدیجہ تم پر میرے ماں باپ قربان, اے مومنوں کی امی جان, اٹھنے کی طاقت نہ تھی. ایمان کی دنیا میں ایک عجیب سا اللہ اکبر ایسا لگا کہ جیسے مد و جزر آ گیا, اور خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان نے انگڑائی لی. لیٹی ہوئی خدیجہ اپنی پوری ایمانی طاقت کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, کیا کہا تو نے کہ میں محمد عربی کو چھوڑ دوں اور میں نے ان کا کلمہ نادانی سے پڑھا؟ سن لے, واللہ میں نے ان کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا, بلکہ عقل و خرد نے, عقل و خرد نے, عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو چوما تھا. اس کے بعد میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا, میں نے نادانی سے نہیں پڑھا تھا. واللہ 15 سال تک ان کی صبح, ان کی شام, ان کی رات, ان کا دن میں نے مطالعہ کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. اور سن, رہی بات یہ کہ وہ مکے کے گنڈے کہہ رہے کہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے, واللہ مجھے ان کافروں کے ناپاک کاندھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ نہ کاندھا دے نہ دے, مجھے دنیا کی کوئی جا حشم نہیں چاہیے. سن لو, اللہ کا آخری نبی سید المعصومین مجھے کاندھا دے گا, میں نبوت کے کاندھے پر قبر میں جاؤں گی. اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہے. اور سن, بچپنے کی سہیلی سن, اگر وہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے, مجھے یقین ہے میں نے اللہ کے سچے نبی کا ساتھ دیا ہے, میرے جنازے میں جبریل و میکائیل آئیں گے, اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے, مجھے دنیا کا کوئی جا و شم نہیں چاہیے. اتنا سننا تھا, یہ باتیں ہو ہی رہی تھی, اتنے میں آقا تشریف لائے. آقا آئے, پورا گھر منور ہوا. سرکار آئے تو سرکار ابد قرار نے اماں خدیجہ کے سر پہ پیار کا ہاتھ رکھا اور پوچھا, خدیجہ کیسی ہو؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے, بیمار کا عالم کیا ہو. خدیجہ کیسی ہو؟ حضرت خدیجہ نے سر اٹھا کر میرے آقا کا چہرہ دیکھا اور کہا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مجھے اللہ پہ چھوڑ دے, اب میں نہیں رہوں گی دنیا میں, اللہ کے بھروسے چھوڑ دے, میری خیریت مت پوچھیے, جائیے اپنا دین کا کام کیجیے, دین کی تبلیغ کیجیے. جتنی دیر آپ میری خیریت پوچھیں گے, اگر اتنی دیر آپ دین کا کام کریں گے تو پتہ نہیں کتنے جہنمیوں کو کلمہ پڑھا کے جنت میں داخل کر لیں. جائیے حضور, آپ اپنا کام کر لیجیے, دین کا کام کیجیے. اور اس کے بعد حضور نکل گئے تو خدیجہ کی سہیلی ہاتھ پکڑ کے کہتے, خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھانا اور مجھے بھی مسلمان کر لے, اسلام میں داخل کر لے. اماں خدیجہ نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے پوچھا, کیوں, تو مجھے بنانے آئی تھی مرتد, تو کیسے مسلمان ہو گئی؟ تو سہیلی نے کہا, جو اسلام اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ سچا مذہب ہے, اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. میں